بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اپنی نظم جاوید کے نام کا آغاز کر رہے ہیں۔ جاوید کے نام علامہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب کر کے لکھی۔ ہم اس نظم کی تشریح سے پہلے اقبال کا اور نظم کا تعارف دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، آپ پڑھتے آئے ہیں شروع سے۔ انہوں نے ہی ہمارے ملک پاکستان کا تصور پیش کیا اور انہوں نے اپنی شاعری کا مقصد ہی یہ رکھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے جد و جہد کے راستے پر ڈالیں اور انہیں ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے خط کے جواب میں یہ نظم تحریر کی اور اس وقت جاوید اقبال کی عمر 7 سال تھی اور جاوید اقبال نے انہیں یعنی اپنے والد صاحب کے نام اس وقت خط لکھا کہ جب علامہ اقبال گول میز کانفرنس سن 1931 میں شرکت کے لیے لندن میں موجود تھے۔ تو علامہ نے اس خط کے جواب میں یہ نظم تحریر کی جو ہر مسلم نوجوان کے لیے ایک قیمتی پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ علامہ اقبال کو بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوا کہ ان کے بیٹے نے 7 سال کی عمر میں انہیں اپنے ہاتھ سے خط لکھا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اور بالخصوص بیٹے کے لیے اور بالعموم برصغیر کے جتنے بھی نوجوان تھے ان کو مخاطب کر کے یہ نظم کہی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے نوجوان ہی ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نظم کا آغاز کرتے ہیں شعر نمبر 1 سے۔ ہمارے پاس شعر نمبر 1 ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ جی، شعر بڑا خوبصورت ہے اور اس میں جو دیار کا ایک لفظ ہے وہ آپ کے لیے نیا ہوگا، اجنبی سا لفظ ہوگا۔ دیار شہر یا ملک کو کہتے ہیں، تو دیار عشق سے کیا مراد ہوگی؟ عشق کا شہر یا عشق کی بستی یا عشق کا ملک۔ تو دوسرے معنوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ عشق کے شعبے میں۔ اب یہاں پہ ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کہ شاعر اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جی، علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اپنے ملک و ملت کے عشق میں اپنا مقام پیدا کرو، اپنے عمل سے نئی دنیا تلاش کرو، نئے صبح و شام پیدا کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نئے صبح و شام پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئے نئے علوم سامنے آ رہے ہیں، تو مسلمان جب تک نئے نئے علوم نہیں سیکھیں گے، اپنے آپ کو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق بنائیں گے نہیں، تو اس وقت تک وہ اہل زمانہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو علامہ اقبال تو دور اندیش تھے، وہ مستقبل کا پتہ لگا لیتے تھے حالات کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ کہ اب دیکھیں کہ سب لوگ تو جو ہے یہ خوبی نہیں رکھتے، یہ خوبی کسی کسی میں ہوتی ہے کہ جیسی بھی حالت ہو، جیسے بھی حالات جو ہے وہ پیش آ رہے ہوں، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ فوراً اپنے شعور سے کام لیتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ برصغیر کے مسلمان غلامی کا شکار ہیں، تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ جب تک مسلمان اس غلامی سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک وہ اپنے لیے ایک جو ہے وہ آزاد وطن حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی شاعری کا مقصد ہی یہ رکھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ انہیں
بیدار ہونا ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالو، پرانے اور فرسودہ طور طریقوں پر چل کر تمہیں دنیا میں کبھی بھی کامیابی اور عزت نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح کا جو ہے وہ ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے ساقی نامہ، اس کا ایک شعر یہی کہہ رہا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ اب دیکھیں کہ ساز جو ہے وہ بدل چکا ہے، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس ساز کے ذریعے سے نئے نئے سر بکھیرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم بدلتے وقت کا ساتھ دے سکیں۔ جی تو مختصراً ہم دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ برصغیر کے نوجوان جب تک عظیم مقاصد کے حامل نہیں ہوں گے، وہ اپنی مسلم قوم کا مقدر نہیں بدل سکتے۔ اب دیکھیں کہ آپ یہ جان رہے ہوں گے یا آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ آخر انہوں نے نوجوانوں سے ہی خطاب کیوں کیا ہے۔ تو وہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے مسلم نوجوان ہی قوم کا ہراول دستہ بن سکتے ہیں۔ جب تک وہ کوشش نہیں کریں گے تو قوم کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ جیسے انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو وہ جانتے تھے کہ ایک ایک فرد جب تک اپنا کام نہیں کرے گا، وہ بطور قوم کام نہیں کریں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی شعر نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جی دل فطرت شناس یعنی قدرتی مناظر پر غور و فکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنے والا دل۔ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں تشریح سے پہلے، تاکہ آپ کو جو ہے ان مشکل تراکیب کی سمجھ آ جائے۔ تو دل فطرت شناس کا کیا مطلب ہے؟ قدرتی مناظر پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے والا دل۔ اور سکوت کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی۔ لالا و گل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو گل سے مراد گلاب اور لالا سے مراد سرخ رنگ کا بڑی پتیوں والا ایک پھول ہے جو اقبال کا پسندیدہ ترین پھول قرار دیا جاتا ہے۔ اور علامہ نے اپنی شاعری میں جا بجا اس پھول کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں کہ منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی۔ تو لالا سے مراد اور گل سے مراد جو ہے وہ کیا لی ہے؟ اس کائنات کی ہر شے۔ یعنی اگر تم اپنے دل کو اس قابل بنا لو کہ وہ ہر شے کو غور سے دیکھے، ہر شے پہ تفکر کرے، تو تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم ہر شے سے کلام کر سکو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم فطرت کے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہر شے سے محبت ہوگی۔ تو جب ایسا ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہ پھر عظیم مقاصد اپنے سامنے رکھیں گے اور اسی کے تحت عمل کریں گے۔ ہم تشریح کی دیکھتے ہیں۔ جی علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دل عطا کرے کہ جو دنیا میں موجود ہر شے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ لالا اور گل سے اس کائنات کی، اس دنیا کی ہر شے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ایسا دل جو ہے وہ عطا کیا ہے کہ جو دنیا میں موجود ہر شے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس میں اس پاک ذات کی محبت اور عقیدت ہے، یعنی آپ کا دل
اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر ہے، تو تمہیں چاہیے کہ گلے لالا اور گلاب سمیت ہر شے سے گفتگو کرو۔ اب ہر شے سے گفتگو کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے، ہر شے کو آپ جو ہے وہ گہرائی میں جا کر نہیں دیکھیں گے، سوچ بچار نہیں کریں گے، تو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں گے، یا اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکیں گے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، آیا اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں موجود ہر شے کا مقصد کیا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اسی کو جو ہے وہ شاعر نے خود ہی کا نام دیا ہے۔ آپ کو شاید ابھی تو جو ہے وہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بائی دا وے یہ بتا رہی ہوں کہ اقبال کا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ خود ہی ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، تو اپنی ذات کو پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے صرف آپ کو جو ہے نا معلومات کی غرض سے بتایا ہے۔ تو بظاہر جو ہے وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر شے، دنیا کی ہر شے آپ کو بولتی ہوئی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ چیز آپ کو کب پتہ چلے گی؟ یہ آپ اس وقت راز جانیں گے کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، یعنی اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اس کو پہچانیں گے۔ تو اسی لیے شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں دنیا کی ہر چیز خود سے بات چیت کرتی نظر آئے گی۔ تو آسان الفاظ میں ہم جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اقبال انسان کو یہ کہہ رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کا کھوج لگانے کی کوشش کرو۔ جی، شعر نمبر 3 ہے ہمارے پاس اس نظم کا۔ جی، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ جی، شیشہ گرانے فرنگ، آپ نے ایک جو ہے وہ لفظ سنا ہوگا فرنگی، تو فرنگ انگریز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انگریز جو ہیں ان کے طور طریقے شیشے کی طرح کمزور ہیں اور جلد ٹوٹ جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیشہ گرانے فرنگ ایک مشکل ترکیب ہے، مشکل لفظ ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ پہلے سمجھ لیں کہ فرنگ جو ہے انگریز حکمران کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور شیشہ گراں یعنی شیشے کی طرح ٹوٹنے والے، تو انگریز حکمران جن کے اصول شیشے کی طرح جلد ٹوٹ جانے والے تھے۔ سفال ہند کا مطلب ہے ہند کی مٹی، یعنی ہند کی تہذیب، مشرقی تہذیب۔ مینا و جام، مینا صراحی کو کہتے ہیں اور جام سے مراد ہے پیالہ، اور ان دونوں الفاظ کا مطلب جو ہے اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ مذہبی و سیاسی شعور، یعنی مسلمانوں کو اپنے اندر مذہبی اور سیاسی شعور پیدا کرنا چاہیے، یعنی انہیں مذہب کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے، اور حکومت کے متعلق، حکومت کے اصولوں اور قوانین کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک انہیں یہ علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ غلامی سے نہیں چھوٹ سکتے۔ جی، تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ غلامی جو ہے وہ ایک بدترین شے ہے، اور علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی اس تقدیر کو بدل ڈالیں، غلامی سے نجات حاصل کر لیں، کیونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ زنجیریں جو ہیں وہ کاٹنے کے لیے اقبال نصیحت کر رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ انگریزوں کے طور طریقے اور ان کی تہذیب مت اپناؤ، کیونکہ یہ شیشے کی طرح جلد ٹوٹنے اور ختم ہو جانے والے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ یہ شاید علم ہو کہ جب انگریز بر صغیر میں آئے تو انہوں نے
چال چلی، کیونکہ وہ یہاں پہ قدم جمانا چاہتے تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنی تہذیب کو پھیلانا شروع کر دیا، اور یہاں کے جو نوجوان تھے، بر صغیر کے نوجوان، وہ اس چنگل میں آ گئے، اور وہ بڑی خوشی سے، بڑی دلچسپی سے انگریزی طور طریقے اپنانا شروع ہو گئے۔ تو اقبال جو ہے وہ ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ اگر جو ہے یہاں کے نوجوان انگریزی تہذیب اپنا لیں گے تو اپنے مقاصد سے غافل ہو جائیں گے، اپنی مشرقی تہذیب کو چھوڑ دیں گے، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، یعنی ان کی بنیاد جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ تو اسی لیے وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ انگریزوں کے طور طریقے مت اپناؤ، کیونکہ یہ شیشے کی طرح جلد ٹوٹنے اور ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ ہندوستان کی مٹی سے صراحی اور پیالے بناؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مٹی سے صراحیاں، پیالے اور اس طرح سے برتن بنانا شروع کر دیں، مراد یہ ہے کہ اپنی مشرقی تہذیب اور اس کے انداز سے محبت رکھیں اور اسی کے طور طریقے اپنائیں۔ یعنی اپنی جو مشرقی تہذیب ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پہ چل کے وہ کامیابی پا سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے غیروں کی تہذیب اپنانا شروع کر دی تو پھر بات جو ہے وہ دور نکل جائے گی۔ تو اس لیے اسی موضوع کو جو ہے ایک شاعر نے بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ جی، تو اقبال جو ہے وہ اس شعر میں کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی مشرقی تہذیب اور سیاسی شعور سے کام لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اہل مغرب کے انداز اپنانے سے تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو انتہائی خوبصورت اس میں نصیحت کی ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اپنے طور طریقے چھوڑ کے دوسروں کے انداز اپنا لو گے تو تم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ جی، نظم کا جو ہے وہ چوتھا شعر ہے ہمارے پاس، شعر نمبر 4۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ جی، شاخ طاق، پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تشریح سے پہلے۔ جی، شاخ طاق سے مراد ہے انگور کی بیل کی ٹہنی۔ جی، یہ جو الفاظ ہیں وہ انتہائی آپ کو جو ہے وہ خوبصورت اور دلکش سے لگ رہے ہوں گے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات جو ہے وہ واضح کی ہے، یعنی تشبیہات کا سہارا لیا ہے۔ غزل سے مراد ہے شاعری، اور میں لالا فام، میں شراب کو کہتے ہیں اور لالا فام سرخ رنگت کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ترکیب کا لفظ میننگ کیا بنے گا؟ سرخ رنگ کی شراب، ثمر پھل کو کہتے ہیں۔ جی، ابھی ہم وضاحت دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، اقبال اس شعر میں مختلف مثالوں سے اپنی بات واضح کرتے ہیں کہ میں انگور کی بیل کی ٹہنی ہوں اور میری غزل اس بیل کا پھل ہے، میری شاعری سرخ رنگ کی شراب تیار کر سکتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ انہوں نے، اقبال نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ انگور کی بیل کی ٹہنی کہا ہے، اور شاعری جو ہے وہ کیا ہے؟ اس بیل کا پھل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی شاعری کو انہوں نے کیا کہا کہ اس بیل کا پھل، ٹھیک ہے، شاعری جو ہے وہ اس بیل کا پھل ہے، اور انگور کی ٹہنی جو ہے وہ کس کو کہا ہے؟ اپنے آپ کو کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹہنی جو ہے وہ علامہ اقبال، اور اس پہ جو لگا ہوا پھل ہے وہ ان کی شاعری ہے۔ تو اصل میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقبال دراصل اپنی شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میری شاعری میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو در حقیقت اقبال کہتے ہیں کہ میری شاعری میں اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے انہیں ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ یعنی جیسے انگور سے قیمتی
سرخ شراب حاصل ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی میری شاعری میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مسلمان نوجوانوں کو جد و جہد کے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال کی شاعری آج بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ہی دور کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک شاعر کی بہت کامیابی ہے کہ اس کی شاعری زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو، یعنی اس کی شاعری جو ہے وہ ہر مقام کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر ملک کے لیے ہو۔ تو ایسی شاعری ایک کامیاب شاعری کہلاتی ہے، اور اس میں واقعی علامہ اقبال کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان کی شاعری واقعی بہترین شاعری ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ جی، اب ہے ہمارے پاس شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جی، انتہائی خوبصورت شعر جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، بڑی خوبصورت سی نصیحت کی ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ طریق کا مطلب ہے انداز، فقیری درویشی کو کہتے ہیں، خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اور نام پیدا کرنا شہرت حاصل کرنا۔ جی، اب وضاحت دیکھ لیتے ہیں اس شعر کی کہ اقبال اس شعر میں کیا کہتے ہیں کہ میرا انداز درویشوں جیسا ہے اور دولت سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، یعنی وہ اپنی سادگی میں اور اپنے فقیرانہ انداز میں ہی بہت زیادہ خوش تھے اور بہت زیادہ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب اپنی شاعری میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر لوگ قناعت پسند ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پہ صبر و شکر کریں گے، انہیں مزید حاصل کرنے کی ہوس یا لالچ نہیں ہوگا، تو ان کی زندگی پرسکون گزرے گی، اور وہ اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا تب ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کی چیزوں کا لالچ نہ کرے اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنائے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، کہ جو تھوڑی دیر کے لیے سرائے میں قیام کرتا ہے، مسافر خانے میں قیام کرتا ہے، اور پھر اپنی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت بہترین سبق جو ہے وہ دے رہے ہیں علامہ اقبال کہ مجھے اپنے نوجوانوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنی ذات کو پہچانیں کہ آیا ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کی زندگی کس طرح دوسرے کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ خودی کو پہچان لیں گے، اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیں گے، تو بلند مقام حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے بر صغیر کے نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ دولت کی تمنا تمہیں دنیا کی محبت میں غرق نہ کر دے، ٹھیک ہے، کہ اگر جو ہے وہ دولت حاصل کرنے کی خواہش میں کرو گے تو تم دنیا کی محبت میں ایسے غرق ہوتے چلے جاؤ گے کہ تمہیں نہ تو اپنی آخرت کی پرواہ ہوگی اور نہ ہی تمہیں اللہ یاد رہے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تمہیں فراموش کر دے گی، تمہارے دل سے اللہ کی بھی محبت بلا دے گی اور تمہیں آخرت کی بھی فکر نہیں رہے گی، تم ایک ناکام شخص جو ہے وہ تصور ہوگے۔ تو اس لیے تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ جس طرح ایک درویش، ایک فقیر سادگی اور غیرت کا پیکر ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور قناعت اس کی خوبی ہوتی ہے، تو تم لوگ بھی یہی انداز اپنا کر دنیا میں شہرت حاصل کرو، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ درویشی اختیار کریں گے، قناعت پسندی سے کام لیں گے، تو آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کی عزت نفس، آپ کی غیرت سلامت رہے گی،
اور غیرت کی خوبی، عزت نفس کی خوبی جو ہے وہ آپ کو دوسروں پہ جو ہے وہ غالب کر دیتی ہے۔ اب انتہائی خوبصورت شعر جو ہے وہ کہا ہے اقبال نے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جی، کہ درویش جو ہے وہ اگر عزت نفس سے کام لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو وہ ایران کے بادشاہ کا بھی تاج پہن سکتا ہے۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے۔ تو ویسے جو ہے اگر آپ عزت نفس سے کام لیتے ہوئے درویشانہ انداز اختیار کرتے ہیں، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو آپ جو ہے وہ ایک کامیاب شخص تصور ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ درویشی میں ہی بادشاہی کی خوبیاں مل جاتی ہیں۔ جی، تو اقبال نے جو ہے وہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ سبق دیا اس شعر کے ذریعے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان اشعار کی وضاحت جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔